نے بے حیائی اور فحاشی کا تعلق نماز نہ پڑھنے سے رکھا ہے۔ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحاشی اور منکر سے۔ معلوم ہوا اگر نماز نہ ہوگی تو فحاشی بھی ہو جائے گی، بے حیائی بھی ہو جائے گی۔ جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن نے فحاشی پھیلائی ہے، وہاں میں یہ کہتا ہوں بے نمازیوں نے پھیلائی ہے۔ سربیلے کے پانی کو ہم نے روکا ہوا نا بند بنا کر، اگر یہ بند کمزور پڑ جائے تو یہ پانی کہاں تک تباہی پھیلائے گا۔ نماز ایک بند ہے، اگر یہ مضبوط ہو تو کتنا ہی ٹی وی فحش ہو جائے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر میں کتنے ہی فحاشی کے پروگرام ڈال دیے جائیں، اگر بند مضبوط ہوگا تو وہ اپنا سر پیٹ کے رہ جائیں گے، ہماری نسل کا کچھ نہ بگاڑ سکتے۔ لیکن یہ زہر اس لیے اثر کر گیا کہ آگے نماز کوئی نہیں تھی۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کے پاس حقیقت کوئی نہیں برائے نام، لیکن نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا بہت اعلیٰ ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہے تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا اس کو کسی کا دھیان نہ آئے۔ جو یہ نماز سیکھ لیتا ہے معاشرہ وہ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ درجہ نہ بھی ملے تو اگر وہ کوشش کرتا رہے تو کوشش کرنے والوں کو بھی وہی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مجمع میں جو مالدار لوگ ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ سے زیادہ بھی دیں۔ جس ملک میں سودی کاروبار ہو، چار چیزیں جس ملک میں ہوں گی اس ملک میں ہمیشہ فقر ہوگا: ایک سود، ایک جوا، ایک سٹا، ایک انشورنس۔ یہ چاروں چیزیں کسی بھی ملک کی معیشت کا خون نچوڑنے والی بنیادیں ہیں۔ جس ملک میں یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی وہ ملک خوشحال ہوگا۔ ہمیں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے غربت زیادہ ہے۔ میں آپ کو پوری ضمانت کے ساتھ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہماری غربت کا تعلق آبادی سے نہیں بلکہ سود کے ساتھ اور سٹے کے ساتھ اور جوئے کے ساتھ اور یہ انشورنس کے ساتھ۔ سٹا کیسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے ہی نہیں، سودے شروع ہو تاکہ خود نقصان سے بچ جائے۔ جدہ سے مال چلا، جاپان سے مال چلا تو ساتھ ہی اس کے سودے شروع ہو، اور وہ بندرگاہ تک پہنچتے پہنچتے 100 آدمیوں نے بیچا، 100 آدمیوں نے خریدا، 101 آدمی نے جا کر کراچی کی بندرگاہ سے خریدا تو 100 گنا قیمت اس کی پہلے دن ہی بڑھ گئی۔ تو یہ جو سٹا باز ہوتے ہیں وہ آگے سے آگے اس لیے بیچتے ہیں کہ پتہ نہیں ساحل پہ پہنچ کے قیمت زیادہ ہو یا کم ہو، اگر کم ہوئی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا تو آگے بیچتے ہیں۔ مجھے فیصلہ آباد کے ایک آدمی نے بتایا کہ تم لوگوں نے لوگی کپاس کاشت کی ہے، کتنی ہے؟ کوئی 1 فٹ، کوئی 6 انچ، کوئی 1.5 فٹ۔ اس کپاس کے سودے فیصلہ آباد میں ہو چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں سٹا۔ تو اپنے آپ چیزیں مہنگی ہو جاتی۔ سود خود بخود چند ہاتھوں میں پیسے کو لاتے۔ جوا صرف یہ جو لوگ کھیلتے ہیں اس کا نام جوا ہے۔ یہ جو بانڈ، یہ لاٹریاں، یہ سب جوا ہیں۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ایسی دھمکی دے کر کہا ہے کہ یہ شراب اور جوا چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ شراب اور جوئے کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ بڑی خوفناک دھمکی۔ تو میں بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ غربت کا تعلق آبادی سے نہیں، غربت کا تعلق اس سے ہے، سود سے، سٹے سے، بیمہ سے اور جوا سے۔ اگر کاروبار، معیشت یہ شرن جو اللہ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کے ساتھ ہوگی
تو پاکستان کی آبادی اگر 15 سے 60 کروڑ ہو جائے تو بھی خوشحال ہے. اب ہے تو خدا نہ خواستہ یہ 15 کے 1 رہ جائیں تو بھی غریب ہیں. یمحق اللہ الربا، اللہ کہتا میں سود کو گھٹاتا نہیں مٹاتا ہوں، مٹاتا. ہمیں انہوں نے یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ آبادی کم بچے خوشحال گھرانا، کم بچے خوشحال گھرانا. کیسے الو بنا رہے ہیں ہمیں؟ کم بچے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، یہ لفافوں پہ لکھا ہوتا ہے. حالانکہ چھوٹے خاندان سے تو زندگی آسان ہے. زندگی دیکھو، سنو، زندگی احساسات اور کیفیات کا نام. ایک بیٹا ہو اور نافرمان ہو تو زندگی پھر آسان ہو. ایک اکلوتا بیٹا اور نافرمان، باپ سے لڑے، ماں سے لڑے، زندگی آسان ہو جائے گی. 10 بچے ہوں، 10 کے 10 فرما بردار ہوں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو پھر زندگی مشکل ہوگی کہ آسان ہوگی. زندگی کی آسانی کا تعلق نہ پیسے سے ہے، نہ اس کا پکے گھروں سے ہے، اور نہ اس کا دولت سے ہے، نہ تھوڑی اولاد سے. زندگیوں کی آسانی کا تعلق نبوت والے اخلاق سے. ماں باپ میں شفقت ہو، اولاد میں اطاعت ہو، اور بھائیوں میں محبت ہو، بہنوں میں محبت ہو، میاں بیوی میں محبت ہو، زندگی تو پھر آسان ہوتی. اور یہ کیا پاگل بنا رہے ہیں؟ چھوٹا خاندان، زندگی آسان. زندگی کی آسانی نبوت والے اخلاق سے ہے، کیونکہ وہ خود ان کی نسل، یورپ امریکہ کی نسل ختم ہو رہی، کیونکہ وہاں اولاد پیدا تھوڑی ہوتی ہے، مرتی زیادہ ہے. آئندہ چند سالوں میں ان کی نسل ایک دم زمین پہ گرے گی جب پیچھے سے جوان نسل ہوگی نہیں اور اگلی نسل بوڑھی ہو چکی ہوگی تو وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. تو وہ ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ تمہاری آبادی زیادہ ہے، ہم سے طے چلو اس کو گھٹاؤ. جیسے اللہ کے خزانے کم پڑ گئے ہیں، اب اللہ کو روٹی دینا مشکل ہو رہا ہے، اس کی آبادی گھٹاؤ. یہ تو اللہ کا فضل ہے. ہمارے آپ بھی اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں. کئی دفعہ میں نے دیکھا ڈگی میں بچے بیٹھے، پچھلی سیٹ پہ 8 بیٹھے ہوتے. میں یورپ امریکہ میں بہت لمبے لمبے سفر کیے. صرف امریکہ کینیڈا میں میں نے 35,000 کلومیٹر کا سفر کی جماعت کے ساتھ. یعنی گاڑیوں پہ گاڑی، 100 گاڑیاں گزر جاتی تھی اور ایک بچہ نہیں کسی گاڑی میں ہوتا. 100 گاڑیاں گزر جاتی، ایک بچہ نہیں بیٹھا ہوتا تھا. ایک 100 کے بعد کسی گاڑی میں ایک، زیادہ سے زیادہ 2. میں نے 3 بچے کسی گاڑی میں کبھی دیکھے تو مسلمانوں کے دیکھے جو بیٹھے ہوتے تھے، بعد میں گوروں کے 2 بچے نہیں دیکھے میں نے. ایک زیادہ 2 3 نہیں دیکھے. تو ہمارا تو غریب خوش ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہو چلے، ایک مزدور اور پیدا ہو، ایک کاریگر اور پیدا ہو. یہ مالدار جو ہے نا، مالدار، یہ اس دھوکے میں آ گیا کہ دکان تقسیم ہو جائے گی، زمین تقسیم ہو جائے گی، فیکٹری تقسیم ہو جائے گی. ورنہ اللہ کا شکر ہے ہمارے غریب تو بھی مزے کرتے ہیں. جتنے بچے زیادہ ہوتے ہیں اتنے مزدور زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ خوشحال ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں بھائیو، رواج دو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا. زکوٰۃ بھی دیا کرو، زکوٰۃ سے زیادہ بھی دیا کرو. میرا ایک دوست ہے ایس ایس کی، مجھ سے کہنے لگا 15 دن کے بعد میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے. 15 دن کے بعد مجھے زکوٰۃ لگتی ہے کہ میری 15 دن کے بعد تنخواہ ختم ہو چکی ہے، ایک پیسہ میرے پاس نہیں، پھر اگلے 15 دن ادھار پہ چلتی. تو جس ضلع کا ایس ایس پی دیانتدار اگر ہو تو 15 دن کے بعد اس کی جیب خالی ہو چکی ہے، تو غریب آدمی کا کیا حال ہوگا. اس لیے جن کو اللہ نے رزق دیا ہے بینکوں میں نہ رکھو، سود پہ نہ رکھو، تو ایسے جہنم کاٹ کاٹ کے پھینکے گی.
चीखो पुकार से जहन्नम ही परेशान हो। अगर तुम्हारे पैसे सेविंग अकाउंट में, कल फौरन उसे निकाल के करंट में करो। जो सूद बना हुआ है दे दो गरीबों को, फिक्स डिपॉजिट जाकर छुड़वा दो और फौरन उसके पैसे निकाल के गरीबों को दो, अजर की नियत से नहीं, वैसी सर से बला टालने की। और फिर अल्लाह ने रिस्क दिया ज़कात को। ज़कात फर्ज नहीं है ना, फिर भी अल्लाह के नाम का खर्च करो, अल्लाह 10 गुना करके वापस करेगा। और रिस्क की तंगी का एक अल्लाह के नबी का फरमान बताता हूँ, जिसको तजर्बे के लिए मत करो, यकीन के साथ करो। एक शख्स ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मेरा रिस्क बढ़ जाए, तंगी है, मेरा रिस्क बढ़ जाए, कोई वजीफा। हमारे नबी की आदत मुबारक थी, मुश्किल वजीफे नहीं बताते थे, इतने लाख दफा ये पढ़ो, इतने लाख दफा ये पढ़ो, ये हमारे नबी ने कभी नहीं बताया। आपने बड़ा आसानियां की अपनी उम्मत के लिए। आपने उसे इरशाद फरमाया, तो बावुजू रहा कर, तेरा रिस्क बढ़ जाएगा। वजू करने में कुछ कितना जोर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़ा नहीं और वजू करता रहेगा, नहीं मतलब फराइज के बाद बावजू रहो का तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा। आपने कहा जो ये चाहे, सुनो, जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो, उसका रिस्क बढ़ जाए, उसका नाम अच्छा याद किया जाए, तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। अब अगर माँ बाप हैं तो गनीमत जानो, हमारे तो रहे नहीं, अगर तुम्हारे हैं तो गनीमत जानो। चले गए हैं तो खाला को देखो, फूफी को देखो, चाचे को देखो, ताए को देखो। जो माँ बाप के अजीज हैं वो भी नहीं है तो उनके दोस्तों को देखो, वो भी नहीं है तो कसरत से माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए ईसाले सवाब करो। तो अल्लाह के नाम पर देने से रिस्क बढ़ता है। क्या गरीब भी देगा अल्लाह बढ़ाएगा। तो क्योंकि गुर्बत की इंतहा है, महंगाई जहाँ सूद होगा महंगाई होगी, जहाँ जुआ होगा महंगाई होगी, जहाँ सट्टा होगा महंगाई होगी, जहाँ बीमा होगा महंगाई होगी, तो होनी होनी। तो जिनको अल्लाह ने दिया है उनकी मेहनत करो, खर्च करो, तकसीम करो, अपनी जिंदगी में सादगी लाओ, औरों पे खर्च करो, तो कल को अल्लाह के दरबार में वहां भी हमेशा के लिए पाओगे, यहाँ भी 10 गुना हो के अल्लाह पाओगे। इसका क्योंकि रिवाज नहीं रहा, अपने ऊपर खर्च करते हैं, शादियों पे खर्च करते हैं, जमीनों पे खर्च करते हैं, जायदाद बनाने पे खर्च करते हैं, अल्लाह के नाम पे खर्च नहीं। इसलिए भाई इसको रिवाज देना है, हमने अल्लाह के नाम पे। देखो आदमी फितरतन बखील होता है, सखावत सीखनी पड़ती, तो दोगे तो अल्लाह आपको दे, तो इंशाल्लाह करोगे। अपने बच्चे, हमारे नबी 2 काम सारी जिंदगी खुद करते रहे, बाकी काम तो औरों से भी करवा लेते, लेकिन दो काम जिंदगी भर अपने हाथ से किए। एक तहज्जुद की नमाज का वजू आप खुद करते थे, बाकी वजू सहाबा करवाते अगर मुख्तसर हजर, लेकिन तहज्जुद का वजू आप खुद करते। और साइल को जब देना होता था तो आप हमेशा खुद अपने हाथ से, ये नहीं कहते थे अली जाओ ये दे के आओ, बिलाल जाओ ये दे के आओ, बल्कि साइल को जब आप देते तो अपने हाथों से। ठीक है, माल सदका ज़कात आता, वो नहीं, अपना जाती माल जब आप सदका करते तो अपने हाथ से देते। तो अपने बच्चों को इसकी आदत डालो कि वो आगे लोगों पे खर्च करने वाले ना, खुद आप इसकी आदत डालो, अल्लाह आपको वापस कर देगा ये हिसाब से। और भाइयों, गालियां देने से तौबा करो। गाली गलोच का आम रिवाज है, माँ बहन की गाली देना बैतुल्लाह को तोड़ने से बड़ा गुनाह है। अगर अभी तुम्हारे सामने कोई बैतुल्लाह को गाली देना तो तुम लोग उसको टुकड़े टुकड़े कर दोगे। और गाजी में रोजाना माओं को गालियां पड़ती हैं, बहनों को गालियां पड़ती हैं, और मैं तुम्हें जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि माँ की गाली और बहन की गाली, बैतुल्लाह को गाली नहीं, बैतुल्लाह को आग लगा देने से भी बड़ा जुर्म है।
ایک آدمی جا کے بیت اللہ کو آگ لگا دیا تو مسلمان اس کو آگ لگا کے سرما بنانے راکھ بنانے اور میں کیا کہہ رہا ہوں مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بیت اللہ کو آگ لگانے سے بڑا جرم ہے. بیت اللہ کو جا کر توڑ کے اس کو سر بجری بنا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. اس کا رواج پڑ گیا ہے, رواج ایسی گالیاں دیتے چلے جانا. میرے نبی نے کہا, میرے آپ کے نبی نے فرمایا جب میری امت گالیاں دینے لگ جائے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. اس لیے بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سب کے سامنے, جب آج بات کسی کو گالی نہ دے, اپنے ہونٹ سی لینا. کوئی تمہیں کتنی گالی بھی دے رہا ہو چپ کر جاؤ, پی جانا. اس کو رواج دو, نہ غیبت کرو نہ گالیاں, نہ غیبت کرو نہ گالیاں. غیبت نے گھروں کے گھر اجاڑ دی, چغلی نے شکایتوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دی, گالیوں نے نفرتوں کے بیچ بکھیر. اس سے بھائیو اس کو رواج ہونا ہے, گالی نہ دیں کسی کو. کوئی آپ کو دے دے چپ کر جاؤ اللہ کے لیے معاف کیا تو اللہ تمہیں عزت دے گا, بلندیاں دے گا, وقار دے گا. اپنے بچوں کو اس کا عادی بنو. کبھی اپنے بچوں سے کسی کا گیلا نہ سنو, کسی کی غیبت نہ سنو, کسی کی فوراً انہیں سمجھاؤ نہیں بیٹا, کسی کی برائی نہیں کیا کرتے, کسی کی کمی نہیں بیان کیا کرتے. تو یہ بچے کل کو آپ کی ٹھنڈک بنے گی, راحت بنے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کے بیٹے حسن کیسے بیٹے؟ تو آپ نے فرمایا میں جب رات کو کہیں چلتا ہوں تو میرے آگے آگے چلتا ہے, تو کوئی چھپا دشمن وار کرے تو باپ بنا ہے میرے اوپر ہے, اور جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں, کوئی پیچھے سے دشمن وار کرے تو میرے اوپر ہے, میرے باپ پر ہے. جس مکان میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے اوپر نہ ہو جاؤں. کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھے تو جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں سالن کی طرف تو یہ اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہو, تو کہیں میں نہ اٹھا دوں تو اپنا ہاتھ واپس کر لیتا ہے. جب میں روٹی کا نوالا توڑتا ہوں تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ کو روٹی کا کون سا حصہ پسند ہے, کہیں میں نہ توڑ لوں, تو یہ اپنا ہاتھ پیچھے رکھتا ہے. یہ ہے میرا بیٹا حسن. تو جس کے ایسے بیٹے ہوں گے, اگر 20 بھی ہوں تو بھی جنت ہے, اور ایک ہو اور وہ کانٹا ہو اور زہریلا ہو سانپ کی طرح تو اس کو آگ لگانا وہ کس کام کا ہے؟ فرما بردار بچے اچھے چاہے 2 ہوں چاہے 10 ہوں, نا فرمان بچوں سے اللہ کی پناہ چاہے وہ 1 ہو چاہے وہ 10. تو بچوں کو نیکی سکھاتے ہیں ماں باپ, ان سے چغلی نہ سنو, غیبت نہ سنو, گھروں میں بیٹھ کر تعلیم کرو, فضائل کی تعلیم کرو, انہیں حضور کی زندگی سناؤ, صحابہ کی سیرت سناؤ, نماز کے فضائل سناؤ, اخلاق سناؤ. تو آپس میں محبت کرنا سکھاؤ, الفت کرنا سکھاؤ, معاف کرنا سکھاؤ. کرو گے نا بھائی؟ اور مہینے میں 3 دن ہر بھائی لگا لیا کریں, کیا خیال ہے؟ اور وہ اوپر والے نیت کرتے ہو بھائی, اللہ خوش رکھے. ہر مہینے 3 دن, یہ کوئی تبلیغی جماعت کے لیے نہیں لگانا, یہ 3 دن انقلاب لاتے ہیں. اب کو جنید جمشید کتنا گلوکار, گانے والا, ناچنے والا. 1997 میں میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی, میں جانتا بھی نہیں کہ کون ہے, اتنا مشہور ہے, کیا ہے. تو بس اس سے یہی کہا آپ 3 دن لگا لیں, 3 دن. تو 3 دن چلتے 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 ماشاءاللہ اس کی پوری زندگی اللہ نے بدلی. 4 مہینے لگے, اور مجھ سے بڑی اس کی داڑھی ہے, مجھ سے بڑی پگڑی باندھتا ہے. پچھلے دنوں فیصلہ آباد میں چونکہ میری رہائش ہے وہاں چناب کلب ہے, 1910 میں بنا, اور 2004 میں جا کر پہلی دفعہ وہاں اللہ کی بات ہوئی. تو وہاں کلب کے ممبر کچھ ایسی میری بات دائیں بائیں سنی تو انہوں نے پھر مجھے انوائٹ کیا کہ آپ آ کے یہاں بات کریں. تو پھر میں نے جنید جمشید کو فون کیا, میں نے کہا تو نے چناب کلب میں کبھی گایا ہے؟ میں نے کہا بہت دفعہ گایا ہے.
میں نے کہا آ جاؤ، اس کا کفارہ ادا کرنے کا وقت آیا، ادھر آ کے بیان کرو. تو میں نے اللہ اس کو جزا دے. پھر وہ کراچی سے آیا. پھر لاہور میں ہمارے ایک دوست ہیں، پہلے بڑے مشہور اداکار تھے، ٹی وی کے بھی، اسٹیج کے بھی، پروڈیوسر بھی، اداکار میں ان کا نام نعیم بٹ. ان کو میں نے ایسی تذکرہ کیا، میں نے کہا یار وہ 2 تاریخ کو میرا 2 جون کو میرا وہاں شناب قلم میں بیان ہے. کہنے لگا میں نے تو وہاں بڑے ڈرامے کیے، میں نے کہا تو بھی آ جائے، تیرے بھی کفارہ ہو جائے. تو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پھر میں نے پہلے اس کا وہ سعید انور کو بھی بلا لیا. سعید انور ابھی آ گیا، اس کا بھی بیان کروایا، پھر نعیم بٹ کا کروایا، پھر جنید جمشید کا. تو وہ دونوں نے کہا کہ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی. اسی اسٹیج پر ہم ناچے، میں نے گایا. میں نے کہا اسی اسٹیج پر میں نے ڈرامہ کیا. تو ایک خلقت تھی، ایک مجمع تھا. آج بھی وہی مجمع ہے، اور آج میں اللہ کی نسبت سے آیا ہوں اور اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگی. جنید جمشید نے تو بڑی خوبصورت بات کی. تو اس کے بعد پھر میں نے بات کی، اس کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ صبح فون آیا کہ جناب کوئی رات شراب سے خالی نہیں گئی تھی، آج کے بعد شراب سے توبہ. 4 آدمیوں کا اور فون آیا کہ جی ہم 4 آدمی ہیں، دوست ہیں، جب سے ہو سنبھالا رات جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، آج کے بعد جوئے سے بھی توبہ، شراب سے بھی توبہ. تو کتنے دوستوں کے تھے؟ تو پیچھے تھا کہ 3 دن نکلتے سعید انور نے پہلے دن میں میرے ساتھ لگائے. سعید انور کے انتمام اور مشتاق اور سلیم ملک. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار کیا فائدہ ہو؟ تو کہنے لگے شوق بدل گئے. شوق کیسے بدل گئے؟ کہنے لگے پہلے سینچریاں بنانے کا شوق تھا، اب جنت کا شوق لگ. پہلے ریکارڈ بنانے کا شوق تھا، بخشش کا شوق تھا. پھر سعید انور نے اپنی محنت سے یوسف یوحنا کو مسلمان کیا. کہ روزے کے آگے کیا کیا نتیجے نکلے ہیں. تو ایک دن یوسف یوحنا اور سعید دونوں مجھ سے کہنے لگے کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتائیں. طاقت تو لگ گئی بلہ گھمانے، مطلب طاقت تو لگ گئی بلہ گھمانے، کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتائیں. میں نے کہا بالکل شارٹ کٹ، جو توڑے اس سے جوڑو، جو زیادتی کرو اسے معاف کرو، جو تمہارا حال بنا پوچھے اس کے حال پوچھو، اپنے اخلاق اچھے کرو. اخلاق جو میں نے ابھی بیان میں آپ کو کہنے گے یہ تو بڑا مشکل کام. میں نے کہا شارٹ کٹ میں پھر تھوڑی تیزی تو دکھانی پڑتی، زور تو لگتا ہی ہے. 3 دن کے پیچھے کس طرح اللہ تعالیٰ بدلتا ہے نقشے. تو ہم آپ سے کوئی تبلیغی جماعت کی تو 3 دن نہیں لے رہے ہیں کہ ہم نے کون سا آگے الیکشن لڑنا ہے یا حکومت میں آنا ہے. یا میں تو ہر بیان میں کہتا ہوں بھائی کسی کو برا مت کرو، کسی کو گالیاں مت دو، ہمارے ہی بھائی ہیں. ہمیں تو دعا سکھائی گئی، ان کے لیے رو، ان کے لیے مانگو. جو جتنا دین سے دور ہے تو اس کو گالی دینے سے تو اور دور ہو جائے. یہ جنید جمشید نے جب توبہ کر لی نا، مجھے کہنے لگا اگر تم ایک دفعہ بھی مجھے کہتے ہیں نا کہ گانا حرام ہے اور تو کیا بدماشی کر رہا ہے، تو میں کبھی کبھی بھول کے بھی تمہارے قریب نہ ہوں. کہ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم صبر کرتے رہے اور مجھے لاتے رہے. کیا جب وہ اسٹیج سے گا کے اترتا تھا، پیچھے گاڑی ہماری کھڑی ہوتی تھی، آؤ جی تشریف لاؤ، اس کو بٹھا کے مسجد میں لے آتے، روٹی کھلاتے، چائے پلاتے، لے گئے جیسے کوئی تہجد پڑھ کے آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی زندگی بدل دی. یہ بڑا انقلابی کام ہے، انقلابی کام، جس میں نہ کوئی ہلا گلا، نہ کوئی جلوس، نہ جلسہ، نہ اس میں کوئی ٹائر جلانا، نہ پتھر مارنا، نہ کسی کو گالی دینا، نہ کسی کے خلاف کوئی ایجوٹیشن کرنا. پیار محبت سے لوگوں کو جا کے تیار کرنا. اسی سے یہ اللہ تعالیٰ فضائیں بنا رہا ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے ہم نے ٹائم لیا، میں نے اس کو دعوت دینی شروع کی.
مجھ سے کہنے لگا تبلیغ کا نتیجہ تو کوئی نظر نہیں آتا. میں نے کہا اسی ٹیبل پہ آپ کو نتیجہ دکھاؤں؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میں 1974 میں آیا تھا کوئٹہ چیلا لگانے، تو آپ کا چپڑاسی ہماری بات نہیں سنتا تھا. اور آج 1991 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اس کے دفتر میں دعوت دے رہا ہوں. یہ نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ چپڑاسی سے وزیر اعلیٰ تک کیسے چلے؟ بغیر نتیجے کے چلے؟ ان جو مثبت کام ہوتے ہیں ان میں شور نہیں ہوتا، چپ کر کے بڑھتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے درخت بڑھتا ہے، کبھی شور سنائی دیا؟ کبھی کوئی شور سنائی دیا کہ درخت بڑھ رہا ہے شوں 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 شوں؟ حالانکہ روز بڑھتا ہے. ایک محبت بھرا پیغام ہے، بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے امت کو دیا ہے. 6 بر اعظم آباد ہیں اور 6 کے 6 بر اعظم میں اللہ مجھے لے کر گیا اسی دعوت کی نسبت. میں کوئی تجارتی سفر کرنے نہیں گئی. 6 بر اعظم میں خود سے اپنی میں آنکھوں سے چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کیسے زندگیوں کو بدلا. جنوبی امریکہ میں ایک عرب مجھ سے لپٹ کے رونے لگے، کہنے لگا اگر تم لوگ نہ آتے تو ہم سب عیسائی ہو چکے، ہماری نسل بچ گئی. اس کا لڑکا کھڑا تھا، اس کو عربی نہیں آتی. میں نے بات کی تو اس کو عربی نہیں. میں نے کہا یہ کیسا عرب ہے اس کو عربی نہیں آتی؟ اس میں نے مذاق کیا. تو 1 سال گزرا، مجھے ایونٹ میں ایک نوجوان ملا بڑی طرح مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہنے کہ میں وہی ہوں جس کو تو نے کہا تھا تو کیسا عرب ہے تجھے عربی نہیں آتی. اب میں نے عربی سیکھ لی ہے، اب میں 4 مہینے کے لیے آیا ہوں اللہ کے راستے میں. تو بھائیو برے کو برا کہنے سے کام نہیں بنتا، برے کو پیار دو وہ توبہ کرنے کا، اتنی تو بات. تو یہ ہمیں تبلیغ والوں نے واللہ سکھایا. گناہوں کو پردے ڈالنا، چھپانا، باتوں کو اس سے رونا، مانگنا، دعائیں کرنا. بڑے بڑے ہم نے ٹوٹتے دیکھ کر لگے. یہ اسٹیج کے اداکار ہوتے ہیں. 5 تھیٹر ہیں جس میں باقاعدہ تعلیم اور فضائل. جب وہ ڈرامے کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چائے پانی پیتے ہیں تو پیچھے اداکار میں کے فضائل کی تعلیم کرتے ہیں. با جماعت نماز. خالد عباس ڈار میرا اسکول فیلو سینٹو ماڈل اسکول لاہور، یہ مجھ سے سینئر تھا، میں جونیئر تھا، لیکن ہماری دوستی آ کے لگی تبلیغ میں آتی. اس وقت تو واقعی اس وقت بھی ہم اسکول میں اس نے ڈرامے شروع کر دیے تھے. کبھی تبلیغ کی آواز نکالتا اور کبھی بڈھے موسیقار کی آواز نکالتا. اسی وقت سے اسکول سے ہی شروع ہو گیا. تو لیکن تعارف آ کے ہمارا ہو جب ہم تبلیغ میں رہے تو وہ ایک دن کہنے لگا ایک زمانہ تھا جب ڈرامے سے فارغ ہوتے تو شراب کی تلاش ہوتی تھی. اب حال یہ ہے کہ ڈرامے سے فارغ ہوتے تو لوٹا مسلح ڈھونڈ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنی پڑتی رکھ دے گا. سارا دن مراقبے میں بیٹھ کے ذکر کرنا اور شام کو جا کر کسی مسلمان کی غیبت کر دینا، سب کو صابن کی طرح دھو کے رکھ دے گا، صاف کر دے گا. اس میں میں کہتا ہوں سارے دن کے ذکر سے بہتر ہے اپنی زبان کو غیبت سے روک لینا. سارے سے بہتر ہے اپنی زبان کو گالی سے روک لینا. ہمارے درد کی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی گالی دینے سے رکتا ہے، نہ کوئی غیبت کرنے سے رکتا ہے. زبان کھلی ہوئی ہے اور مسلمان کی عزت کو آگ لگائی جا رہی ہے. کیا عورت، کیا مرد، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا اچھا کیا برا، سب کا یہی حال ہے. تو اس کو اللہ کے نبی نے اس غصے سے بیان کیا کہ یہ دل اللہ کا عرش ہے، اسے ٹھیس نہ پہنچاؤ. اسے ٹھیس پہنچانا بیت اللہ کو توڑ دینے سے بڑی مصیبت بن جائے گا قیامت والے دن. اللہ جل جلالہ میرے بھائیو ہر چیز سے بے نیاز، غنی اور ساری کائنات سے غنی. نہ مکان میں نہ زمان میں، البتہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے وہ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم کچھ نہ تھے، میری ابتدا ہے پھر میری انتہا ہے. میں پیدا نہیں ہونا چاہتا تھا، مجھے اللہ نے پیدا کر دیا. اب میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہوگا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ وسیع کیا، کل من علیہا فان، ہر ایک کو مرنا ہوگا. پھر اس کو اور وسیع کیا، کل شیء ہالک،
कुल्लु शैइन हालिक, हर शय को हलाक होना होगा, इल्ला वजहा, बस उसी की जात को बका है। मैं तो आना नहीं चाहता था, मुझे भेज दिया गया, अब मैं मरना नहीं चाहता था, तो मारूंगा। आए थे तो कुछ दुनिया देखी, दिल लगा तो एकदम रोने की आवाज, चीखने की आवाज, चलता वजूद चुप हो गए कि क्या हो गया, ये चुप क्यों हो गया, मासूम बच्चा है, कहते इसको क्या हो गया। मैंने पहली मौत बड़ी छोटी उम्र में अपने दादे के भाई की देखी, तो छोटी उम्र, कच्चा जहन, नींद उड़ गई, रात को नींद, ये क्या हो गया, ये क्या चीज है, ये बोलता वजूद चुप क्यों हो गया, इसको क्यों लेके जा रहे हैं, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर ये वाकया मेरे घर में दोबारा हुआ कि मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, तो मैं हज पे था, मैं नहीं था, मेरी भतीजी थी 4 साल की, तो वो औरतें रो रही हैं, तो वो मेरी बीवी से पूछती है, चाची ये औरतें क्यों रो रही, तो मेरी बीवी ने कहा आपकी दादी अम्मा फौत हो गई। वो कहने लगी फौत क्या होता है, उसने कहा मर गई हैं। वो कहने लगी मरना क्या होता है। अब उसको समझ में ना आए, बच्ची को क्या समझाऊं। उसने कहा वो अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। तो वो मेरी भतीजी कहने लगी अल्लाह के पास कहाँ गई हैं, और तो ये सोई पड़ी हैं, तो ये सोई पड़ी हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सोई है कि मरी है, और मरना क्या चीज है, उसको पता कोई नहीं। ज्यादा वो कहती इस घर में तो हंसी थी, कहे थे, खुशियां थी, ये तो गहवारा, तो ये रोना क्यों है, ये मातम क्यों है, ये हाय हाय क्यों है। ये पहली जर्ब लगी है शीशे पर, कितना चूर हुआ और लाशऊर में मौत का खौफ उतर गया। लेकिन क्योंकि दुनिया ने अपने आप को इतना खूबसूरत बना लिया है कि मौत की तरफ चलते हुए भी मौत का ख्याल नहीं, उसी दुनिया को भाग रहे हैं जिसे छोड़ के मर जाना है, जिसे जाकर एक सेकंड में जिसने जाके खत्म होना है। ये मेरा एकदम मौत आई और जाके कब्र में सोया। फिर औलाद को भी याद आ रहा कि कोई आया था जिसने हमारे लिए सारा नक्शा बनाया था। तो अल्लाह इब्तिदा से पास मेरी इब्तिदा, अल्लाह इंतहा से पास मेरी इंतहा, अल्लाह मौत से पास मेरी मौत, अल्लाह राज़िक मैं मरज़ूक, अल्लाह खालिक मैं मखलूक, अल्लाह मालिक मैं ममलूक, अल्लाह नासिर मैं मंसूर, अल्लाह राहिम मैं मरहूम, अल्लाह हाफिज मैं महफूज, और अल्लाह रब मैं मरबूब, अल्लाह हफीज मैं महफूज। अल्लाह हर हाल में बुलंद वाला, मैं हर हाल में अदना और पस्त। अल्लाह का इल्म उसकी कोई हद नहीं, मेरी जहालत उसकी कोई हद नहीं, अल्लाह की कुदरत उसकी कोई हद नहीं। मेरी आप अल्लाह ने जिंदगी दी, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मट्टी से निकाला, वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फतिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा, तुम्हें मट्टी से निकाला, तुम्हें नुत्फा बनाया, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन, और उसे माँ के पेट में ठिकाना दिया, फ़क़दरना फिर एक अंदाजे से दिया, फ़निअमल क़ादिरून कोई है अल्लाह जैसा निजाम बनाने वाला। सुम्मा खलक़ना नुत्फता अलक़ा, फिर नुत्फे को अलक़ा बनाया, फ़ख़लक़ना अलक़ता मुद्ग़ा, और उसे लोथड़े में बदला, फ़ख़लक़ना मुद्ग़ता इज़ामा, और उसने हड्डियों को परोया। अंदर में रगों का निजाम एक जैसा न हो, दिल की जाने वाली शरियाने एक जैसी न हो, दिल एक जैसा न हो, फेफड़े, जिगर, दिमाग, गुर्दा, दिल एक जैसे न हो, पर अंदर में कितने बारीक निजाम बनाना। छोटे से गुर्दे में 10 लाख सुराख करने हैं, छोटे से गैरी मेरा बंदा बता कितना सा गुर्दा, उसने 72 मील की रस्सी लपेटी, 72 मील की रस्सियां लपेटी, फिर उसके साथ 10 लाख सुराख किए। कोई है जो रस्सी को सुराख पे न चढ़ने दे। सुराख भाई खून की रगें, खून की वरीदें, छोटी भी, बड़ी भी, बारीक भी, लंबी भी, पतली भी, कितनी है जमीन के गिर्द। एक आदमी की रगें निकालो, एक आदमी की रगें निकालो, जमीन के गिर्द उसको लपेटो तो 3 दफा लपेटी जाएंगी। 72,000 किलोमीटर रगें मेरे दिल मेरे जिस्म में चल रही हैं, और अल्लाह हर जगह खून पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है। ज़ालिकुमुल्लाहु
ذالکم اللہ، ایک نیکی کو 10 لکھتا ہوں، 10 سے زیادہ جتنا چاہتا ہوں کرتا ہوں. وصیت عندی بمثلها واعفو واغفر، تیرا ایک گناہ ایک لکھتا ہوں، اس کو بھی جب تو توبہ کرتا ہے مٹا کے دھو کے صاف کر دیتا ہوں. اور جب تیری توبہ پکی ہو جاتی ہے میں قربان جاؤں اپنے رب سے. اللہ اکبر. جب تیری توبہ پکی ہو جاتی ہے پھر کیا کرتا ہوں، تو نے جتنے گناہ کیے تھے اس کے بدلے میں بھی نیکیاں لکھ دیتا ہوں. نیکیاں لکھ. کچھ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جھوٹ کا آسان کیا. ماں کے پیٹ میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے کھیلنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، حرکت سکھائی، میرے سوا کوئی یہ کر نہ سکتا تھا. ثم السبیل یسرا، پھر میں تمہیں دنیا میں لایا. اوحیت الی الملک المبکر بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس نے پک مارا، آنے کا راستہ آسان کیا، تجھے پروں پہ باہر لایا. دیکھنے میں یہ بھی ڈاکٹر کے ہاتھوں پر آیا، دایا کے ہاتھوں پر آیا، اور حقیقت میں فرشتے کے پروں پر پھسلتا ہوا باہر آیا. لالچ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے کہنے لگی میں بھی بھوکی ہوں، بچیاں بھی کچھ مل جائے گا. تو کاشا کے گھر میں صرف 3 کھجوریں پڑیں گی، تو انہوں نے وہ دے دی. اس نے ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی، ایک خود کھانے کے لیے ہاتھ میں رکھی. تو اتنے میں وہ بچیوں نے جلدی جلدی کھا کے پھر اپنی ماں کو دیکھا، تو ماں نے اس کھجور کو آدھا کیا، آدھا ایک بیٹے کو دے دیا، آدھا دوسری کو دے دیا، اور خود بھوکی اٹھ کے چلی گئی. جب حضور واپس آئے تو عرض کیا رسول اللہ آج ایک عورت آئی تھی، آج میں نے ممتا کو دیکھا، میں نے آج ممتا کو دیکھا. تو جب قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، کو جنت مل گئی. یہ سارا نظام تو میرے اللہ نے کیا. پھر زمین کے فرش بچھے، پھر ہوائیں چلی، پھر بادل برسے، پھر پھول کھلے، پھر کلیاں مہکی، پھر جانور ذبح ہوئے، پھر تھنوں سے دودھ نکلا. ہم صبح اٹھتے ہیں سارے بازار میں گوشت پہنچا ہوا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں سارے بازار میں دودھ پہنچا ہوا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں سارے بازار میں سبزی پہنچی ہوتی ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں سارے بازار میں گھی مکھن شکر چینی پہنچی ہوتی ہے. کبھی نہیں سوچا کہ یہ کون چلا رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. ارے ظالم تیرے لیے ہو رہا ہے اور آپ نے کیا کیا، اور آج کے انسان نے کیا کیا. یہ اللہ کی زبان سے خود گلا سنو. اللہ خود کہہ رہا ہے فلما ترعرعت، جب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑی، ہاتھوں نے ظلم کیا، پاؤں رقص گاہوں کو چلے، زبان میں جھوٹ بولا، گالیاں دی، پیٹ میں حرام لقمے گئے، شہوتیں غلط استعمال ہوئی، کبھی ماں کو جھٹکے دیے، کبھی باپ کو دھکے دیے، کبھی سگے بھائی سے بائیکاٹ کیا، کبھی پڑوسی سے ظلم کیا، جھوٹ کے بازار گرم کیے. ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. ارے تجھے اپنے گھر کا کتا یاد نہیں جو تیری ایک روٹی کھا کر ساری زندگی کو سے وفا کر جاتا ہے. کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے کہ روٹی کھاتے تو تو بلاتا ہے تو روٹی چھوڑ کے تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا. فرمائیے آقا کیا بات ہے، آپ کی ایک روٹی کھاتا ہوں اس کی قدر کرتا ہوں، تو سر سے لے کر پاؤں تک وجود ملا، زندگی ملی. کیا اتنا بھی میرے رب کا حق نہ تھا کہ یہ 4 زندگی کے دن میں اللہ کی مان سے چلتا. یہ اللہ کا ہم سے گلا ہے. فلما ترعرعت وقدرت واشتد عضدك باركتني بالمعاصي يا عبد الرسول. ارے میرے بندے، میری بندی، میں نے جوانی دی، میں نے زندگی دی، اب میں نے انتظار کیا، اب یہ جوانی پاک گزارے گا، میرے حکموں پہ گزارے گا. اس کی زبان سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، محبت کے پھول برسائے گی، غیبت نہیں کرے گی، اور چغلی نہیں کرے گی، لڑائی بجائی نہیں کرے گی، کسی کے عیب نہیں اچھالے گی، کسی کی کمیاں نہیں اچھالے گی. اس کی نظریں حیا کے سرمے سے مزین ہو جائیں گی، کبھی اس کی نظر آوارہ نہیں ہوگی، اس کے کان گانا نہیں سنیں گے. غذا سے بھر گیا. میں یہ دیکھتا رہا معاذالک، اس سب کے باوجود کہ تو نے یہ کیا، میرے احسان کا بدلہ نہ شکری نے دیا. معاذالک ان سألتنی اعطیتک ان استغفرتنی غفرت لک. جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے میں پھر کہتا ہوں اچھا چلو میرا بندہ ہے دے دو. جب تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں. جب تو توبہ کرتا ہے میں تیری توبہ قبول کر کے تجھے معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو، مجھے اور کوئی بات نہیں آتی، میں کئی سالوں سے ایک بات کر رہا ہوں. اللہ سے تعلق بنا لو. میں روز نیا بیان آپ کو سنوں. میں بہت بھول گیا ہوں، میں نے جو پڑھا تھا بھول گیا، لیکن اب بھی کھنڈرات میں اتنا کو مسالہ پڑا ہوا ہے کہ میں روز نئے نئے بیان آپ کو سنا سکتا ہوں.
لیکن میں علمی تھاک بیٹھا کے کیا کروں گا؟ کہیں کہو گے واہ 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 بڑے عالم ہیں، جس سے میری قبر بن جائے گی، یا سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا، بڑا عالم ہے، تو کیا اس سے میرا اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا؟ یا تمہاری واہ واہ سے میری جنت بن جائے گی، یا تمہاری واہ واہ سے منکر نکیر کا سوال آسان ہو جائے گا، یا میری زندگی بڑھ جائے گی، یہ میرے عرض پہ مقام طے ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، جو پتہ ہے یہ کوئی واہ واہ کی حیثیت نہیں ہے، یہ میرے بھائیوں میرے رب کا امتحان ہے، کسی کو کسی رخ سے آزماتا ہے، کسی کو کسی رخ سے آزماتا ہے۔ میں پچھلے 12 برس سے ایک بات کر رہا ہوں بھائیو، اللہ سے یاری، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ وہ روٹھا ہوا ہے، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، عرصہ ہی ہوا دل کی دنیا میں اللہ کو بلائے ہوئے، روز کبھی کسی مہمان کو بلاتے ہو، کبھی کسی، کبھی اللہ کو بھی بلایا ہے۔ محسن کے سمجھ سے کتا بھی نہیں بولے، میں کیسا مسلم انسان ہوں کہ گھر کے کتے سے بھی نیچے چلا گیا۔ ہمارے گھر میں ایک کتی آ گئی تھی، چھوٹا سا بچہ، تو میری والدہ نوکروں سے کہتی اس کو روٹی ڈال دو، وہ ایسی مانوس ہوئی کہ گھر کی ہو کے رہ گئی۔ پھر میری ماں کا انتقال ہو گیا 2001 میں، تو ہم تو اب گھر میں نہیں رہتے، چھوٹا بھائی لاہور میں ہے، میں تبلیغ میں کرتا رہتا ہوں، اچھے فیصلہ باد میں مہینے میں 1 آدھ دفعہ گھر جانا، جب جاؤں تو وہیں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں سوچوں اس کو اب تو نہ کوئی روٹی ڈالنے والا، نہ پانی پوچھنے والا، یہ کیوں نہیں گھر چھوڑتی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں جب جاؤں تو مجھے یوں لگے جیسے مجھے کہہ رہی ہو تیری ماں کی کھائی ہوئی روٹی کا حق ادا کر رہی ہوں، یہ گھر نہیں چھوڑوں گا۔ وہیں مر گئی، ہمارے گھر میں ہی مر گئی، گھر سے اس کو گھسیٹ کے باہر پھینکا گیا۔ اس نے چند روٹیوں کا یہ مجھے عملی طور پہ سبق دے کے بتایا، وفا اس کو کہتے ہیں۔ تو بھائیو تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں ہے، تبلیغ اللہ سے جڑ، ہم اللہ کے بندے ہیں، بندہ ہونا ہی سب سے بڑی عزت اور عبادت ہے۔ میرا اللہ خالق ہے، میں اس کا غلام ہوں، مجھے اس سے تعلق بنانا ہے۔ ذرا دیکھو اپنے نبی کی دعا، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام ہوں، اللہ اکبر، ابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، ابن امتک، میری ماں بھی تیری باندھی ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، میں تیرا بندہ، میں تیرا غلام، میری ماں تیری غلام، میرا باپ تیرا غلام۔ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، اللہ میں تجھ پہ قربان جاؤں، میں تو کچھ بھی نہ تھا، تو نے مجھے پیدا کر دیا۔ یہ حضور کی دعائیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ناصیتی بیدک، تو میری پیشانی کا مالک، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم میرے پر نافذ، مجھے قبول، تیرا ہر حکم مجھے قبول، عدل فی قضاؤک، تیری تقدیر عدل، تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا، میرا سر جھکا ہوا ہے، میرا سر جھکا ہے تیرے در کے سامنے، ہاں میں اف بھی نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ، یہ عہد و پیمان ہے، یہ عہد و پیمان ہے، اپنے اللہ کو اپنا بناؤ۔ یہی تبلیغ کی محنت ہے، یہی تبلیغ کا فلسفہ ہے۔ یہ نئی نئی تعبیرات پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں، سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت رہی ہے، لوگو فسروا الی اللہ، فسروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو میرے عفو سے بندہ نواز۔ گناہوں سے بھرے ہوئوں کو اللہ کو چھوڑ کے زندگی گزارنا کیسے ہوگا؟ یا تو مر کے کہیں اور جانا ہے، بس جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ اگر مر کے اللہ کے پاس جانا ہے تو توبہ کرو۔ یہ زندگی ہلاکت کی ہے جس پر گزر رہی ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے۔
صرف مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف قرآن حفظ کر لینے کا نام اور تبلیغ میں چلہ اور پیدل سال لگا دینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ پوری ایک زندگی ہے جو ہمارے ہاتھوں سے گم ہو چکی ہے، ہم تو اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کب ملے۔ ہاں، نشان منزل جانا ملے نہ ملے، مزے کی چیز ہے ذوق جستجو میرا، نہ بھی ملا نشان تو چلتے رہے تو کچھ فضل کرم تو ہو ہی جائے۔ تو بھائیو، اللہ سے تعلق بناؤ، اس کے در میں جھکو، معافی مانگو، اور تعلق نہیں بن سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر، آپ کی اتباع کے بغیر، آپ سے قدم بقدم چلے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچا، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ پہنچے گا۔ آج موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں تو انہیں میرے آپ کے نبی کے پیچھے ہی چلنا ہوگا، اس کے سوا سارے در بند، سارے گھر بند، سارے دروازے بند۔ جڑنے کا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پہ احسان ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کو اللہ خود کہہ رہا ہو، بہت پہاڑ سونا بنا دو، مکے کے پہاڑ سونا بنا دو، بقحا کی وادیاں سونا بنا دو، چاندی بنا دو، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر انسان کو اللہ دنیا میں جب کچھ دیتا ہے تو جنت میں اتنی کمی آ جاتی ہے۔ صرف ہمارے نبی کو یہ فرمایا گیا کہ تیری آخرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور دنیا بھی تیری سونے چاندی سے مزین کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا نہیں، اجوع یوما و اشبع یوما، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا۔ ساری زندگی کبھی آپ نے پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی، 2 وقت روٹی نہ کھائی، صبح کھائی شام نہ کھائی، شام کھائی صبح نہ کھائی۔ نبوت ملنے سے لے کر وفات تک کوئی ایک رات ایسے نہیں جس میں آپ نے رو رو کے اللہ کے سامنے آہوزاریاں کر کے امت کی بخشش نہ مانگی ہو، امت کے لیے گنجائش نہ مانگی ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، ہر نبی اس دعا کو استعمال کر کے چلا گیا، میں نے اس حق کو اپنی امت کے لیے بچا لیا، میں قیامت کے دن اس دعا کو استعمال کروں۔ تو اللہ کے بعد میرے بھائیوں، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رکھا ہے، جن کے 9 گھر ہیں اور ایک گھر میں بھی چولہا نہیں جل رہا، ایک گھر میں چراغ نہیں جل رہا، ایک گھر میں ایک مٹھی گو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور آپ دھوپ کی شدت سے اپنے پیڑ کو چارپائی کے ساتھ ایسے لگا لیتے تھے، ایسے صاف لگاتے تھے کہ بھوک اتنی، کبھی ایسے سرہانہ رکھتے، کبھی پیڑ چارپائی کے ساتھ لگاتے، بھوک کی شدت سے ایک دن حضرت عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو کہو گے دے دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا۔ نہیں عائشہ، میرے بھائی پہلے انبیاء بھی ایسی ہی زندگی گزار گئے، میں بھی ایسی ہی گزاروں گا۔ اپنے عمل سے بتایا کہ دنیا کی حیثیت کوئی نہیں، اور اپنے احسانات کر کے حق رکھ کر گئے کہ ہمیں اسی کے طریقے پر چلنا ہے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اونچی شان والے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم اٹھا کر فرمایا لعمرو، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم، یا موسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، اور یا عیسیٰ ابن مریم، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خطاب کیا تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، بلکہ ہر جگہ خطاب لقب سے کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ جس کو اللہ ایسی شان دے رہا ہو، پھر وہ امت سے قربان ہوتا 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 اپنا سب کچھ لٹا کے چلا گیا، کیا اس کا کوئی حق نہیں بنا کہ زندگی اس کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو؟ کوئی طائف کے پتھروں کا حق ادا کر سکے جن کی انگلی کے ایک اشارے پر طائف پھنس جائے، نسل مٹ جائے؟ 3 میل پتھر پڑ رہے ہیں اور پہاڑ رونے لگے، آسمان کے فرشتے رونے لگے، ایسا منظر تھا کہ آسمان کے فرشتے بھی رو، طائف کے پہاڑ رو پڑے، جس دھرتی پہ خون گرا وہ دھرتی رو پڑی، اور سنوں بے ہوش ہو کے گرے، زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا کے
دشمن کے باغ میں پناہ لی اتبا جیسا جانی دشمن بھی آپ کو دیکھ اس کا دل پھٹنے لگا، ہائے ہائے دیکھو محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا۔ اور قریشی خون نے جوش مارا اور انگور توڑ کے لایا، خود توڑ کے لایا اور پلیٹ میں خود سجائے۔ پھر جاتے ہوئے شرم آئی تو غلام کو دے کر کہا جاؤ اس سے کہنا تجھے رشتے داری کی قسم ہے کھا لینا رب نے، جس سے دکھ دیکھ کر دشمن قتل کرنے کی وجہ سے کھلانے پر مجبور ہو گئے ہوں، اس کی امت اس کی دشمن بن چکی۔ زندگی کے طریقے پارا پارا کر کے رکھ دیے، تار تار کر کے۔ نوجوان کوئی داڑھی رکھ لے میں پیچھے پڑ جاتی ہیں، داڑھی مڈاؤ داڑھی مڈاؤ، یہ کوئی عمر ہے رکھنے کی؟ کوئی ٹوپی سر پہ رکھ لے اتارو اتارو، یہ کوئی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا؟ ہے ہے چوری دھار کے کنجر اور ہر وار نبی کے سینے پر۔ کون سی شادی ہے جس میں ڈھول نہیں بجتا اور مولی نہیں بنتی اور مہندی نہیں رچتی اور جوان ناچتے نہیں؟ یہ کون سی کیا فاطمہ نے ایسے شادی کی؟ خدیجہ کی ایسے شادی؟ میرے نبی کی یہ معاشرت تھی؟ دشمن کو ترس آیا ہے اور انگور کھلا۔ پھر جو اللہ سے دعا کی ہے نا، عرش ہل گیا، کب کپا گیا۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے مولا، کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے ضرور کرتا ہوں، اور باقی میری محنت میں کمی رہ گئی۔ ضعف قوتی وقلت حیلتی، میں نہیں ٹھیک طرح کر سکا، پہنچا سکا۔ الی من تکلنی، تو مجھے کن کے حوالے کرتا ہے؟ الی من تکلنی، تو مجھے کن کے حوالے کرتا ہے؟ الی عدو ملکتہ امری والی بعید یتجہمنی، تو نے مجھے میرے دشمنوں کے ہاتھوں کھلونا بنا دیا، انہوں نے مار مار میرا حشر کر دیا۔ مع ذالک، اس کے باوجود اگر تو راضی ہے فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریضۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیک الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ ابو فراس حمدانی پتہ نہیں کس طرح میں یہ شعر کہہ گیا، تو مجھے تو یہ یہاں فٹ ہوتے نظر آتے ہیں۔ اے میرا مولا، اگر تو راضی ہے اور سارا جگ ناراض ہے تو میرا کام ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو راضی ہے اور میری بوٹی بوٹی ہو گئی تو میرا کام بن گیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ہستی کے پیچھے چلو، پیچھے چلو۔ یہ گھر بیٹھنے ملنے والا سودا نہیں ہے، یہ صرف فقہی خشک ابحاث سے یہ سودا نہیں ملتا۔ اس کے لیے بھائیوں بازار عشق میں جانا پڑتا ہے، یہ سودے وہاں فروخت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے گھر در چھوڑنے پڑتے ہیں، خاک چھاننا پڑتی ہے۔ رواد الآفاق قطاع المسافات المشقة ارجلهم الطويلة شعورهم الشہبۃ وجوہہم، شیروں کے رنگ اڑ جاتے ہیں، پاؤں پھٹ جاتے ہیں، بال بکھر جاتے ہیں، کپڑے پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور زمین کی مسافت ان کے سامنے سمٹ اور سکڑ جاتی ہیں۔ پھرے بغیر کوئی اللہ کے رسول کا تعلق نہیں پا سکا۔ یہ میرے بھائیوں گھر بیٹھنے ملنے والی سوغات نہیں ہے۔ اس کے لیے نکلو اور اس پیغام حق کو دنیا میں پھیلاؤ، اس کی صدا لگاؤ۔